السلام علیکم۔ غیر مقلدین نے جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہلواتے ہیں انہوں نے اپنے ہی پاؤں پر کلہاڑی مار لی ہے۔ غیر مقلدین نام نہاد اہل حدیث اپنے ہی فتوے کے مطابق بدترین بدعتی بن چکے ہیں۔ غیر مقلدین بدترین بدعتی کیسے بنے ہیں وہ بھی اپنے ہی فتوے کے مطابق، آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم نام نہاد اہل حدیثوں سے یہ پوچھ لیتے ہیں کہ نماز میں سینے پہ ہاتھ باندھنا یا پھر رفع الیدین کرنا یا پھر جلسہ استراحت کرنا، یہ ساری چیز جو ہیں کہ سنت ہے یا نہیں، پھر اس کے بعد میں آپ کو ساری بات بتاتا ہوں۔ آئیے ہم غیر مقلدین سے پوچھتے ہیں کہ نماز میں سینے پہ ہاتھ باندھنا یا پھر رفع الیدین کرنا یا پھر جلسہ استراحت کرنا سنت ہے یا پھر نہیں۔ سوال ہے کہ کیا رفع الیدین کرنا سنت دائمہ ہے؟ سنت دائمہ کا مطلب جو سنت ہمیشہ اس پر عمل کیا جائے۔ رفع الیدین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنا ثابت ہے، اور صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رفع الیدین کے بارے میں آپ کے بعد بھی لوگوں کو جب بتایا تو کہا آپ ایسا کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ سنت دائمہ ہے۔ عبداللہ ابن عمر کی روایت دیکھیں یا دوسرے صحابہ کی دیکھیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول رہا ہے۔ یہ تھے غیر مقلدین کے عالم ابو زید ضمیر صاحب، انہوں نے بھی تسلیم کیا ہے کہ رفع الیدین کرنا یہ سنت ہے۔ اب ہم چلتے ہیں غیر مقلدین کے دوسرے عالم توصیف الرحمن راشدی صاحب کی طرف۔ رفع دین کے احکام کیا ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے، ابن عمر سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب نماز پڑھتے، افتتاح کرتے، نماز کا آغاز کرتے، اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھاتے، جب رکوع میں جاتے دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر اٹھاتے، جب رکوع سے سر اٹھاتے تب بھی دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر اٹھاتے، جب 2 رکعتیں پڑھ کے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے، 3 رکعتوں والی نماز یا 4 رکعتوں والی نماز، تو پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھاتے، رفع الیدین کرتے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ توصیف الرحمن صاحب نے بھی رفع الیدین کرنے کو سنت قرار دیا ہے۔ اب آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ غیر مقلدین نام نہاد اہل حدیث بدترین بدعتی کیسے بنے۔ یہ ہمارے پاس کتاب ہے تحفہ حنفیہ و جواب تحفہ اہل حدیث۔ اس میں غیر مقلدین کے عالم محمد ارشد داؤد صاحب لکھتے ہیں کہ فقہائے احناف کا نماز میں بعض ارکان کو واجب، بعض کو سنت اور بعض کو مستحب قرار دینا بدترین بدعت ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی بھی شخص یہ کہے کہ نماز میں تکبیر تحریمہ کے دوران کندھوں تک یا پھر کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھانا واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، تو وہ شخص بدترین بدعتی ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ رفع الیدین کرنا واجب ہے یا پھر سنت ہے یا پھر مستحب ہے تو وہ بھی بدترین بدعتی ہے۔ تو اب آپ خود سن چکے ہیں غیر مقلدین کے 2 علماء کی زبانی۔ توصیف الرحمن صاحب نے بھی اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ رفع الیدین کرنا سنت ہے، اور ابو زید ضمیر صاحب نے بھی اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ رفع الیدین کرنا سنت ہے۔ تو غیر مقلدین اپنے ہی عالم کے فتوے سے بدترین بدعتی بن چکے ہیں، کیونکہ نام نہاد اہل حدیث کہتے ہیں کہ کندھوں تک ہاتھ اٹھانا، پھر سینے پہ ہاتھ باندھنا، اس کے بعد رفع الیدین کرنا، جلسہ استراحت کرنا، یہ ساری چیزیں سنت ہیں، جبکہ ان کے عالم ارشد داؤد صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ نماز میں کسی بھی چیز کو واجب، سنت یا پھر مستحب قرار دینا بدترین بدعت ہے۔ تو بیچارے غیر مقلد اپنے ہی عالم کے فتوے سے بدترین بدعتی بن چکے ہیں۔